اللہ الرحمن الرحیم۔ آج معاشرے کے اندر ہر ایک دوسرے سے نالاں اور پریشان ہے اور ہر کوئی دوسرے کو بہت ہی غلط نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہر ایک دوسرے کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر امن کیوں نہیں، خیر کیوں نہیں، محبت، مودت، ایثار اور اخوت کیوں نہیں؟ حالانکہ مسلمان تو جسد واحد کی حیثیت رکھتا ہے، مسلمان تو آپس میں شیر و شکر ہوتا ہے، مسلمان تو دوسرے مسلمان کا درد محسوس کرتا ہے۔ ہمارے اندر یہ گیپ اور ہمارے اندر یہ آپس کی جو چپکلش ہے، لڑائی ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کدورت ہے، یہ کیوں واقع ہوئی؟ قرآن پاک مجھے اور آپ کو اس حوالے سے بریف کرتا ہے۔ میں اور آپ جو ہیں، سب سے بڑا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو نہ تو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا را مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی کا دستور حیات بنائے، اپنی زندگی میں نافذ العمل قرار دے۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات میں سے قرآنی 10 اصول بیان کرتا ہوں جو کہ ہمارے لیے معاشراتی طور پر اور ہمارے لیے محلے اور سوسائٹی کے اعتبار سے بہترین رولز اور بہترین قوانین ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے معاشرے کے اندر، تمام لوگوں کے اندر، تمام مسلمانوں کے اندر محبت اور مودت بھی پیدا ہو جائے گی، ایثار اور اخوت بھی پیدا ہو جائے گی اور مسلمان باہم شیر و شکر ہو جائیں گے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں پروردگار فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کر آئے تو فرمایا فتبینوا، آپ کے ذمے ہے، آپ پر لازم ہے مسلمان کے کہ اس خبر کی مکمل تحقیق کر لے۔ یعنی کوئی شخص آپ کے پاس خبر لایا، آپ کی ذمہ یہ نہیں کہ آپ فوراً اس کی خبر پر فیصلہ سنا دیں یا فوراً ایکشن میں آ جائیں، بلکہ مسلمان کی ذمہ داری ہے فتبینوا، تحقیق کرے کہ جس طرح یہ خبر پہنچائی گئی کیا ایسے ہی ہے یا نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر میڈیا پر بھی اور ہمارے آپس میں بھی یہ معاملہ چلتا ہے، سوشل میڈیا پر بھی، کہ ہم بنا تحقیق کے خبر کو لے لیتے ہیں، پھر اس کے بارے میں کومنٹس کرتے ہیں، ریمارکس دیتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے رد عمل پیش کرتے ہیں۔ یہ سراسر ناانصافی اور غلطی ہے۔ تو سب سے پہلا اصول کیا ہے معاشرے میں امن کا، آشتی کا، خیر کا، محبت اور مودت کا؟ کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی شخص خبر لے کر آئے، خواہ وہ سوشل میڈیا پر ہو یا دوسرا الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس پر ہو، یا پھر آپس کے اندر کوئی شخص آپ کو کوئی خبر دے، تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں، اس کے بعد کوئی آپ رد عمل کا اظہار کریں، اس کے بعد آپ ری ایکشن کریں، اس کے بعد آپ کومنٹس کریں، اس کے بعد آپ تبصرہ تجزیہ کریں۔ یہ اس کے بعد والی چیز ہے، پہلے نہیں۔ تو سب سے پہلے کسی بھی خبر کی تحقیق کرنی ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو مسلمان لڑ پڑیں تو فرمایا کہ ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ملانے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، لڑانا، دو دلوں کو توڑنا اور دو خاندانوں، دو رشتوں کو توڑنا، یہ شیطان کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان تو دو ٹوٹے ہوئوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ تو دوسرا حکم کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فرمایا کہ دو گروہوں کو، دو جماعتوں کو، دو رشتوں کو آپس میں ان کا ملاپ کروا دو، آپس میں ان کی صلح کروا دو۔ تو میں نے اور آپ نے دو لڑے ہوئوں کو صلح ان کی کروانی ہے، نہ کہ دو جڑے ہوئوں کو ہم نے توڑنا ہے۔ نمبر 3 فرمایا وَأَقْسِطُوا، کہ انصاف کرو۔ ہمارے ہاں انصاف کا بڑا فقدان ہے، ہم کسی کی سائیڈ لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ معاملہ بہت ہی عجیب ہے کہ اگر ہم کسی کی سائیڈ لے گے، چاہے وہ اپنا ہے چاہے وہ پرایا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے معاشرے کا امن اور خیر اور سلامتی یہ برباد ہو جائے گی۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے اندر اور ہر بڑے سے بڑے معاملے کے اندر یہ دیکھیں کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ اگر اپنے میں قصور ہے اس کو تسلیم کر جائیے، اگر کسی دوسرے میں قصور ہے ڈنکے کی چوٹ پر اس کو بھی بیان کریں۔ جہاں قصور ہو، اپنے میں، پرائے میں اور رشتہ دار میں یا مخالف کے اندر، جہاں پر بھی قصور ہو، آپ انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ فیصلہ کریں کہ فلاں بندے کے اندر قصور ہے۔ آپ یہ تسلیم کریں اگر آپ کے اپنے اندر قصور ہے، یہ ہے وَأَقْسِطُوا، کہ آپ نے صحیح طور پر فیصلہ کرنا ہے، کسی بھی رشتے کا پاس و لحاظ نہیں رکھنا،
پاس اور لحاظ رکھنا ہے تو فقط انصاف کا پاس اور لحاظ رکھنا ہے۔ جس طرف انصاف ہے آپ اس طرف ووٹ ڈالیں، جس طرف انصاف ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ کا فیصلہ، آپ کی حمایت انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی رشتے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، کسی تعلق کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ تو تیسرا حکم ارشاد فرمایا وَأَقْسِطُوا، کہ اپنے معاملات کے اندر انصاف کرو۔ اسی طور پر فرمایا لا یسخر، فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے آپس میں کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ میرے بھائیو، جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اگلے بندے کو طیش آتا ہے، جب طیش آتا ہے تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے، اس لیے کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم قوموں کا مذاق اڑاتے ہیں، رائی ایسے ہوتے ہیں اور میراثی ایسے ہوتے ہیں، جٹ ایسے ہوتے ہیں، ہم قوموں کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر قومیں آمنے سامنے کھڑے ہو جاتی ہیں۔ اسی طور پر دوست کا مذاق اڑاتا ہے، پھر وہ جو محبت ہوتی ہے مذاق اڑانے کی وجہ سے وہ محبت نفرت کے اندر بدل جاتی ہے۔ اس لیے کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ وہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس دوست کہتے ہیں جی میں نے تو ہنسی سے کہا ہے، بھائی مذاق ہوتا ہی ہنسی کے ساتھ ہے، تو آپ ایسا کام کریں ہی نہ کہ جس کو قرآن و سنت میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہنسی کے ساتھ، سیریس یا جیسے مرضی آپ سمجھ لیں، لا یسخر، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ نمبر 5، پروردگار فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم میں سے کوئی شخص آپس میں کسی کے اوپر عیب نہ لگائے، کسی کو الزام نہ دے۔ ہمارے اندر عیب لگانا یہ بہت ہی معمولی سمجھا جاتا ہے۔ کسی کو ہم زیرو سے، کوئی شخص ہیرو تو ہم اس کو زیرو کے ساتھ جو ہے تشبیہ دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیتے ہیں۔ یہ نہایت ہی سفاکانہ فعل ہے ہمارا کہ ہم کسی کی ایک خامی کو دیکھ کر ہم اس کی تمام خوبیوں کے اوپر پانی پھیر دیں، یا کسی کے اندر کوئی شے نہیں ہے ہم پھر بھی اس کے اوپر عیب لگا دیں۔ یہ بہت ہی بری عادت ہے، یہ عام طور پر ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اس لیے کسی مسلمان پر عیب نہ لگائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ عیب لگانے والے پر اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ پاک کی طرف سے ہلاکت ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے۔ اس لیے کبھی کسی کے اوپر عیب نہ لگائیں۔ تو 5واں حکم ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ کسی کے اوپر عیب نہیں لگانا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، 6واں حکم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپس میں کسی کا برا نام نہ لو۔ ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، کسی کو چھیدا، کسی کو میدا، کسی کو کالو، اور نہ جانے کون کون سے جو ہے القابات کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی بری بات ہے۔ اس کے ذریعے سے اگلے بندے کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے اور پھر اس کو طیش آتا ہے، پھر لڑائی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے مسلمان صحیح نام سے پکارتا ہے، کسی کو غلط نام سے، الٹے نام سے، برے القاب سے نہیں پکارتا۔ نمبر 7، پروردگار فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اگر کوئی شخص ایمان لے آیا ہے، اب ایمان لانے کے بعد اس کو سابقہ گناہوں کا تانا دینا یہ بہت بڑا جرم ہے قرآن پاک کی نگاہ میں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ پہلے شرابی تھا، کبابی تھا، زانی تھا، نہ جانے کون کون سے گناہ کرتا تھا، اللہ نے اسے عمل کرنے کی توفیق دے دی، ایمان کی توفیق دے دی، اللہ نے اسے ہدایت کی توفیق دے دی، اب مسجد میں بھی آتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں پتا سانو تو کنہ کے حاجیاں۔ اب یہ لفظ کہہ کر ہم اس کے جذبے کو، حوصلے کو، اس کی توبہ کو بھی ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب رب کہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ کر جتنے مرضی گناہ لے کر آ، بس ایک مرتبہ ندامت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اور اپنی غلطی کا احساس دل کے اندر پیدا کر کے آنسو بہا کر ایک مرتبہ کہہ دے میرے مولا مجھے معاف کر دے، تو رب فرماتے میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، رب معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے۔ خدا را اس غلط حرکت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو گمراہی سے ہدایت کی طرف آئے، لیکن ہمارے اس تانے کی بنا پر کہ ہاں ہمیں پتا ہے تو کتنا حاجی نمازی ہے، پہلے یہ کرتا رہا اور اب تو ہے نمازیں پڑھ کر دکھاتا ہے، ہمارے اس جملے کی وجہ سے نہ جانے کتنے ایسے مسلمان یا کتنے ایسے کافر ہیں جو صحیح ہدایت کے اوپر آئے تھے، ہمارے جملے کی وجہ سے دوبارہ وہ گمراہی کی طرف اور ضلالت کی طرف جا چکے ہیں۔ اس لیے خدا را، اگر کوئی شخص گناہوں کی دلدل سے نکل کر نیکی کی راہ پر آتا ہے، ضلالت اور گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آتا ہے، کفر سے نکل کر اسلام میں آتا ہے، اس کو اپریشیٹ کریں،
اس کو خوش آمدید کہیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے لیے پھول برسائیں، اس کے لیے اس کی راہ کے اندر پلکیں بچھائیں، اس کے لیے دعائیں کریں، اسے محبتوں سے نوازیں تاکہ وہ ہدایت کے راستے پر قائم رہے، نہ یہ کہ ہم اس کو تانے دیتے رہیں۔ تو قرآن پاک نے 7واں حکم یہ ارشاد فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان کے بعد اس کو اس کے سابقہ کردار کریکٹر پر تانا زنی کرنا ہدایت پر آنے کے بعد یہ بہت ہی شرمناک فعل ہے، اس کو ہم نے ادا نہیں کرنا، اس کو ہم نے سر انجام نہیں دینا۔ نمبر 8 اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا کہ ایمان والو اکثر گمانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا کہ اکثر گمان وہ گناہ ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم سوچتے رہتے ہیں فلاں کے بارے میں، کسی کو ہم نے کسی کے گھر سے نکلتا ہوا دیکھ لیا تو غلط گمان باندھ لیا، کسی کو دکان سے نکلتا ہوا، کسی کو بازار میں جاتا ہوا، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اگلے بندے کے بارے میں گمان نہیں بلکہ یقین، یوں کہہ لیں کہ ہم یقین کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ایسے ہے، تو کیا خبر کہ وہ ہماری نظروں کے سامنے کسی غلط راہ سے نکل رہا ہے، یہ تو ہماری نگاہ میں ہوا، اور کیا خبر کہ وہ اس غلط راہ پر، اس غلط جگہ پر جا کر اگلے بندے کو تبلیغ کر کے آ رہا ہو، اگلے بندے کو نصیحت کر کے آ رہا ہو، اس کو دین کی تبلیغ، اس کو دین کی دعوت دے کے آ رہا ہو۔ اس لیے کسی کے بارے میں برا گمان قائم نہ کریں۔ اسی طور پر فرمایا نمبر 9 ولا تجسسوا، فرمایا کہ جاسوسی نہ کرو، کسی کے عیب تلاش نہ کرو۔ میرے بھائیو اگر انسان اپنے گریبان میں جھانک لے تو یقین جانے کہ کسی کے عیب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسان میں، مجھ میں، آپ میں اتنے عیب ہیں کہ ہم اپنے عیب نہیں شمار کر سکتے، ہم تجسسوا، دوسروں کا تجسس کیوں کرتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے لا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے عیب تلاش نہ کرو، کسی کے گناہ، کسی کی خامیاں، کسی کی برائیاں تلاش نہ کرو۔ اور فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے بھی مجھے اور آپ کو منع فرمایا ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی پائی گئی، آپ اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، آگے لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اگر کسی میں برائی پائی جا رہی ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ بھائی آپ میں یہ برائی پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس برائی کو اس نے دور کرنا ہے، نہ کہ کسی اور نے دور کرنا ہے۔ ہماری الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ برائی انسان جس کے اندر پائی جا رہی ہے اس نے دور کرنا ہے، اور ہم کسی اور کو کہتے ہیں اس میں برائی ہے، اس میں برائی ہے۔ ہم پورے محلے میں اور پوری کلاس کے اندر اور پورے اپنے دوستوں کے اندر اگلے بندے کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں، یہ بندہ ایسے ہے۔ ایسا نہ کیجئے۔ برائی اگر آپ کو کسی میں دکھائی دیتی ہے تو آپ اس بھائی سے جا کر رکھیں کہ بھائی میں نے آپ میں یہ برائی دیکھی ہے، آپ میں یہ کمی دیکھی ہے، آپ اس کو دور کر لیں۔ تو جس میں برائی پائی جا رہی ہے اس کو جا کر کہیں، کسی اور سے اس کی برائی کا ذکر اور تذکرہ نہ کریں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو پھر میں اختصاراً عرض کر دیتا ہوں، معاشرے کو صحیح طور پر، صحیح ڈگر پر چلانے کے لیے پروردگار نے 10 اصول اور ضابطے بتائے ہیں، مجھے اور آپ کو اس کا التزام کرنا ہے۔ نمبر 1 فتبینوا، کہ کوئی بھی بات میرے اور آپ تک پہنچتی ہے، خواہ کسی ذریعے سے ہو، میڈیا، سوشل میڈیا یا ہمارے اپنے جو ریسورسز ہیں ان کے ذریعے سے ہو، ہم نے سب سے پہلے اس کی تحقیق کرنی ہے، اس کے بعد پھر اگلا ہم نے مرحلہ طے کرنا ہے۔ نمبر 2 فاصلحوا بینہما، مسلمانوں میں صلح کروانی ہے، مسلمانوں میں ٹوٹ اور پھوٹ نہیں ڈالنی۔ نمبر 3 واقسطوا، ہم نے انصاف کے ساتھ ہر کام کرنا ہے، بے انصافی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اور اسی طور پر نمبر 4 لا یسخر، ہم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی مسلمان کا، نہ ہی سیریس اور نہ ہی مذاقن اور نہ ہی مزاحن، کسی بھی صورت کے اندر کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ اسی طور پر ولا تلمزوا انفسکم، ہم نے کسی کے اوپر عیب نہیں لگانا اور کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا۔ اور اسی طور پر ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کے الٹے نام نہیں لینے اور کسی کو برے القاب سے نہیں پکارنا۔ اور نمبر 7 بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ اگر کوئی شخص ہدایت سے، ضلالت سے ہدایت کی طرف آ چکا ہے تو آپ اس کے سابقہ گناہوں پر اس کو تانا نہیں دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور کسی کے بارے میں ہم نے گمان قائم نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط گمان ہو۔ اور نمبر 9 ولا تجسسوا، ہم نے کسی کے عیبوں کو تلاش نہیں کرنا، اس کے ٹو میں نہیں لگنا، اس کی برائیوں کو، خامیوں کو ہم نے جستجو اور تلاش نہیں کرنا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، نمبر 10 یہ ہے کہ ہم نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرنی۔ تو یہ 10 اصول اور ضابطے انشاءاللہ العزیز ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں
تو ضرور اللہ پاک کی ذات سے امید ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو بھی جوڑیں گے، ہمارے اندر محبت، مودت، ایثار اور اخوت کو بھی پیدا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز معاشرہ امن اور خیر کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی مبارک تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔